الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے. کچھ باتیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہر ایک اسلام اور ایمان کے دعوے کرنے والے کا
ایک خاص لگاؤ، پیار، محبت اور ایک خاص تعلق ہر کوئی اپنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سو وہ ایمان کے لیے بمنزلہ روح کے ہے۔ اگر جسم میں روح نہیں تو سو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت نہیں ہے تو سو وہ ایمان بھی بیکار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے سو اس کا معیار کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا اس بات کا کہ کون اپنے اس دعوی محبت میں سچا اور صادق ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنا تو ساری دنیا کائنات اس میں ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ خاص کر کے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل بیان فرمائی، اور پھر دنیا کائنات کے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، اس کے تحت ہر آدمی اپنے آپ کو کھنگالے کہ آیا میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ کس حد تک اپنے آپ کو صادق اور سچا بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ اگر میرے پیارے پیغمبر سے محبت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، دونوں چیزیں واضح فرما دی۔ اور دوسری آیت میں جن لوگوں کو محبت تھی میرے پیارے پیغمبر سے تو پھر ان کو انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ توبہ اور 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو اللہ کے اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا نہ ہونے پہ وعید سنائی ہے۔ اب سنیے گا انداز۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم اگر تمہارے والدین و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یعنی اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور وہ مال و دولت کہ جس کو تم کمائی کرتے ہو و تجارت تخشون کسادہا اور وہ آپ کی تجارت کہ جس میں ہر وقت خسارے سے ڈرتے رہتے ہو اور 8ویں نمبر پہ ومساکین ترضونہا اور وہ آپ کے مکانات کہ جن سے تم محبت کرتے ہو یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فرمائے والدین سے محبت اولاد سے محبت بھائیوں سے بیوی سے رشتہ داروں سے مال و دولت اور کاروبار سے اور اپنے رہنے والے مکانات سے فرمائے یہ 8 چیزوں کی محبت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے اور تیسرے پارے میں بیان فرمائے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر چند چیزوں کی محبت فطرتاً پیدا فرما دی ہے فرمائے عورتوں یعنی اپنی بیوی سے محبت اپنی اولاد سے محبت فرمائے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث فرمایا اچھے مکانات میں رہنے کی محبت اچھی سواری استعمال کرنے کی محبت فرمائے مال و دولت سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف میلان کر جاتا ہے فرمائے یہ ساری چیزوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطرت رکھی ہے اب کیسے بنے گا امتحان فرمائے ایک طرف ان ساری چیزوں کی محبت ہے مال ہے اولاد ہے والدین ہے بھائی ہے بیوی ہے رشتہ دار ہے تجارت کاروبار ہے مکانات ہیں اچھی گاڑیاں ہیں فرمائے ایک طرف ان ساری چیزوں کی محبت ہے اور دوسری طرف فرمائے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فرمائے جس وقت تقابل آئے گا ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے فرمائے جب تقابل آئے گا پھر انسان کا امتحان شروع ہوگا آیا ان سب کی طرف جھکاؤ کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف محبت میں جھکاؤ کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں جو فطرتاً انسان کے دل میں ہے فرمائے ان سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے ان سے اپنے آپ کو دور کر کے احب الیکم من اللہ ورسولہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملا لیتا ہے تو فرمایا ایسا آدمی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اپنا ایمان بچا لیا اگر اس کے برعکس ہو گیا کہ ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو پھر کیا ہوگا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کرے انسان کہ کس وقت میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جی
تو ان ساری چیزوں کی محبت فطرتاً، لیکن ایمان تب بچے گا جب ان ساری محبتوں کو اللہ کے پیغمبر کی محبت پہ قربان کرنا ہوگا، پیغمبر کی محبت پہ نثار کرنا ہوگا، تب جا کے ایمان بچے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، وہ پہلی بات ایک طرف تقابل کیا اور اس میں یہ وضاحت فرما دی کہ اگر پیغمبر کی محبت کم پڑ گئی، ان چیزوں کی محبت بڑھ گئی، تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اب دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے، فرمایا کہ جنہوں نے اپنی ان ساری چیزوں کی محبت کو قربان کر دیا پیغمبر کی محبت پہ۔ آؤ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ آپ کو اعلان کر کے بتا رہا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے، فرمایا اور دوسرے نمبر پہ ان کے دل میں تیری محبت ہے میرے پیارے پیغمبر، کیا ہوگا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا ان کی محبت ایسے لوگوں سے کبھی بھی نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ہیں، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنے والے، فرمایا جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان لوگوں کی محبت اور دوستیاں ایسے لوگوں سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے دشمنی رکھنے والا والد کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے دشمنی رکھنے والا بیٹا ہی کیوں نہ ہوا، او اخوانہم، چاہے بھائی کیوں نہ ہوا، او عشیرتہم، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوا، میرے پیارے پیغمبر کہ جو لوگ تجھ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں میرے پیارے، انہوں نے آپ کی محبت میں اپنے سارے رشتے قربان کر دیے۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ بتاؤں کہ میں نے پھر انہیں انعام کیا عطا فرمایا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ان کے دلوں پہ ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جی اب دونوں چیزیں واضح ہو گئی، فرمایا ایک طرف ایمان ہے اور ایمان کی روح پیغمبر کی محبت ہے، اور دوسری طرف قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے اعلان فرما دے اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری محبت پہ اپنا سب کچھ قربان نہ کر دو۔ پر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جلد 2 اور صفحہ نمبر 981 پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي او کما قال، فرمایا یا رسول اللہ میں عمر کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں ساری دنیا کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن الا نفسی، اپنی
اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ سنیے گا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر نہیں 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 نہیں، کبھی ایمان تو مکمل نہیں کر پائے گا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں پیغمبر کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک ایمان میں سچائی نہیں ہوگا جب اپنی ذات اپنی جان سے بڑھ کے میں پیغمبر سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، فقال عمر الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی کعبہ کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب بات ٹھیک ہے، اب بات ٹھیک ہے، اب بنی ہے بات کہ جب جب اپنی جان سے بڑھ کے نہیں چاہے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ معیار تو آگے عرض کرتا ہوں نا کہ صرف زبانی دعووں سے بات چل جائے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، یا کوئی اور معیار میرے پیغمبر نے بیان فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے صرف دو چار جھلک سن لیں کہ پیغمبر سے محبت کی جن لوگوں نے دعویٰ کیا سو پھر وہ کیسے سچے اس پہ آئے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی اور میں میرا پیغمبر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پہلی چیز کہ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور دوسری چیز وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہی لوگوں کی تائید فرمائی ہے۔ اور تیسرا انعام وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور چوتھے نمبر پہ میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے فرمایا میں نے جنت انہی لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا پیغمبر اہل جنت میں جا کے پہنچیں گے، وہاں میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماؤں گا فرمایا اہل جنت آپ کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اب آئندہ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں تیری محبت ہے میرے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ ان کو چوتھا بڑا انعام دے رہا ہوں کہ دنیا میں ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں سے پڑھ کے فرمایا میرے پیارے اولئک حزب اللہ، یہ جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ جو تیری جان پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں میرے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز دے رہا ہوں، ان کی توقیر اور عزت بڑھا رہا ہوں کہ حزب اللہ یہ سارے میں اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن رکھو دنیا والوں، کامیابی صرف میں اللہ تعالیٰ کی فوج کا مقدر بننی ہے۔ تو اب یہ انعامات بھی بتلا دیے، ادھر یہ واضح کر دیا پیغمبر سے محبت نہیں ہوگی تو عذاب کا انتظار کرو۔ اب کتنے عذاب ہوں گے؟ فرمایا دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، اس کی الگ تفصیل ہے، آج اس کو تھوڑا سا سمجھ میں۔ یہ انعامات کتنے آئیں گے، لیکن پیچھے شرط کیا رکھی کہ یوادون
من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا ان کے دل میں میرے پیغمبر آپ کی سچی محبت ہو اور آپ کے ساتھ نفرت کرنے والا، چاہے ان کا والد ہے، چاہے ان کا بھائی ہے، چاہے ان کا رشتہ دار ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، میرے پیغمبر مقابلے میں آ گیا تو انہوں نے آپ کی محبت کو اسے قربان کر دیا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا۔ سینکڑوں ایسے مثالیں ہیں، ذرا دیکھیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت سے۔ پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، اور یہ ایسا معرکہ اور ایسا غزوہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صرف 313 نوجوان، سارے نوجوان نہیں ہیں، 14 سال کے بچے شامل فرما کے 313 بنے ہیں میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ۔ نہ کوئی ہتھیار پورا ہے، چند ایک تلواریں ہیں، تلواریں تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، نیزیں ہیں تو جناب بچاؤ کے لیے خود نہیں ہے، اور میں پورا اسلحہ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر مٹھی پر جماعت لے کے بدر کے میدان میں آئے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں آکے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، الفاظ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ عصابہ فلا تعبد ابدا، کما قال، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مولا یہ مٹھی پر جماعت لے کے میں تیرے سامنے آ گیا، اگر آج آپ نے انہیں ہلاک کروا دیا، یہ مارے گئے سارے کے سارے، تو پھر سن لے میرا اللہ، فلا تعبد ابدا، قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ نے جب واضح اعلان فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میری فوج ہے اور میری فوج کو کوئی بھی ناکامی نہیں دکھا سکتا، فتح میں اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بدر کا واقعہ، بدر کا معرکہ چل رہا ہے، عجیب سما آ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ان کے والد جراح جو ہیں ابو جہل کے لشکر میں ہے۔ اچانک ایسا معاملہ ہوا کہ ابو عبیدہ اور ان کا والد جراح آمنے سامنے میدان میں آ گئے۔ آگے والد کہتے ہیں ابو عبیدہ ذرا سوچ تو صحیح نا، یہ چند روزہ آدمی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کا دین بھی ختم، کیوں اپنے آباء و اجداد کے دین کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیوں چھوڑ کے ایک آدمی کے پیچھے چلا ہے؟ ذرا دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بڑے سردار ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ بھلا کون ہے؟ وہ پیغمبر بھی تو خود بھی غریب ہے، وہ باقی ساتھی بھی سارے کے سارے غربت کے اندر وقت گزارنے والے ہیں، ذرا ہمارے پاس عیاشیاں بھی دیں گے، ہر قسم کی خواہش بھی پوری ہوگی، کیوں تو ایسا کرتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ آگے سے جواب دیتے ہیں ابا جی یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے یا تو اسلام قبول کر لے یا میرے راستے سے ہٹ جا، وگرنہ تجھے ابو عبیدہ کی تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس کا راستہ خالی کیا، میرا والد دوسری طرف سے ہو کے میرے سامنے آ گیا، آ کے کہتا ہے کہہ جو رہا ہوں محبت مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے، کہہ جو رہا ہوں پیغمبر سے دور ہو جا، وگرنہ تیری جان لے لینی ہے۔ اب سنیے گا میرے پیارے، ایک طرف بیٹا ہے، سامنے والد ہے، باپ اور بیٹے کی کتنی محبت ہوا کرتی ہے، کتنا پیار اور کتنا تعلق ہے۔ حضرت ابو عبیدہ پہ اس کے والد نے تلوار سونتی ہے، وار کیا، حضرت ابو عبیدہ نے آگے ڈال کر کے وار کو چکایا اور کہا باپ اگر نہیں رہتا تو نہ رہے، تلوار سیدھی کی اور اپنے والد کے 2 ٹکڑے کر کے اعلان فرمایا، ایک طرف پیغمبر کی محبت ہے، دوسری طرف والد ہے، والد قربان ہو سکتا ہے، پیغمبر سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
اگرچہ ایک طرف ان کا والد آ جائے، ان کا بھائی آ جائے، ان کا بیٹا آ جائے، میرے پیغمبر میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں ان کے دل میں آپ کی محبت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بڑا عجیب معرکہ تھا غزوہ بدر، ایک طرف والد دوسرے طرف بیٹا، ایک طرف بیٹا دوسری طرف والد، ایک بھائی ایک طرف دوسرا بھائی دوسری طرف، ایک ماموں ایک طرف دوسرا بھانجا دوسری طرف ہے۔ بڑا عجیب معرکہ۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کچھ عرصہ کے بعد دو باپ بیٹا ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات شروع ہو گئی۔ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو، کہتے ہیں ابا جی وہ جو غزوہ بدر کا موقع تھا، میری تلوار کے نیچے تو کتنی دفعہ آیا لیکن میں نے تجھے والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں آپ اور نہیں ہے تو میرا والد تو ہے ابو بکر، میرا ابا جی ہے، میں نے تجھے والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بیٹا شکر کر اپنے رب کی ذات کا کہ بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آتا تو عبد الرحمن کبھی بچ کے نہ جاتا۔ تو ہمیں ایک طرف پیغمبر کی محبت ہے اور دوسری طرف چاہے والدین ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا اگر تقابل آ گیا اب دیکھنا ہے کہ تیرا جھکاؤ کس طرف جا رہا ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ جھکاؤ تیرا کس طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو پیغمبر کی محبت پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں تو نے جھکاؤ کر لیا اپنے بھائی کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے قریبیوں کی طرف، دوست احباب کی طرف، تو پھر اس آیت کے تحت اپنے آپ کو سوچو کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، کہ تو نے پیغمبر کی محبت کو پیچھے کر کے اوروں کو سامنے رکھا تو پھر رب کے عذاب کا انتظار کر، اور اگر ایسا نہیں کیا اس کا الٹ کیا پر میں پیغمبر کی محبت کو سامنے رکھا تو دیکھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافق جو منافقین کا سردار ہے، اللہ کا کرنا اس کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ باپ جو ہے وہ پرلے درجے کا منافق ہے اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا سچا صحابی ہے۔ منافقین نے آپس کے اندر بات چیت کی ہے، مشورہ کیا۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کیا چل رہا ہے؟ منافقین کہتے ہیں ہم جائیں گے مدینہ منورہ میں، جا کر اللہ کا پیارا پیغمبر جو سب سے بڑا عزت والا بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ ہے نہیں، منافقین کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں یہ عزت والا نہیں ہے، عزت والا تو میں ہوں، یعنی عبداللہ ابن ابی منافق۔ میں نے مدینہ میں جا کے اس پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دینا ہے۔ یہ اوپر سے آئے ہیں اور آ کر مدینہ کے سردار پر بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے یہ مسلمانوں سے پہلے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں مدینہ جا کے، اور ان کو مدینہ میں داخل ہی نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بذریعہ وحی ساری بات بتلا دی۔ میرے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں منافقین، ان کا سارے کا سارا یہ ارادہ ہے۔ اب صحابہ کرام میں بات چل پڑی، کہتے ہیں یار
وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے پیغمبر کے بارے یہ بکواس کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قتل کا حکم دے دے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات سنی، فوراً اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کے بارے میں بکواس کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے مسلمانوں سے کہ ہو سکتے ہیں آپ اس کے قتل کا حکم دے دے۔ یا رسول اللہ اگر اللہ کی طرف سے قتل کا حکم آ جائے تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کسی اور کو نہیں کہنا، میں اپنے والد کو خود قتل کروں گا۔ جی یہ پیغمبر سے محبت، اور صرف محبت نہیں اپنی محبت میں سچے لوگ تھے۔ فرمایا ادھر پیغمبر سے یہ بات کی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ حوصلہ کر یار، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام کو اس نے چھوڑ دیا اور سارے کا سارا وہ جو ارادہ منافقین کا حضرت عبداللہ نے بھانپ لیا، پتہ چل گیا، اور یہاں سے سیدھا سب سے پہلے مدینہ شریف کے صدر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ منافقین عبداللہ ابن ابی اور باقی اس کے سارے ساتھی اپنے مکمل منصوبے کے تحت اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلے آ گئے مدینہ کے دروازے پہ۔ جیسے ہی دروازے پہ آئے ہیں اور اچانک خاموشی سے وہاں سے گزرنے لگے ہیں، حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اپنے والد کا راستہ روک لیا، کہتے ہیں خبردار خبردار خیال کرنا، پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینہ شریف کے اندر قدم نہ رکھنا، وگرنہ میں نے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں عبداللہ دیر والد کوئی نہیں ہو، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جیسے والد پیغمبر کی محبت پہ لاکھوں قربان ہے، لیکن خیال کرنا باجی آگے آنے کی غلطی نہ کرنا، وگرنہ میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، قتل کر دینا ہے۔ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، دیکھا نا منافقین علیحدہ کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ کے پاس تشریف لائی، سینے سے لگایا، فرمایا عبداللہ کیوں اتنا غصہ کرتا ہے یار، ہے تو تیرا والد نا، جب میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا تو حوصلہ کر، آگے سے جواب سنیے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کے بارے میں چاہے میرا والد کوئی بات کرے ایمان گوارا نہیں کرتا، وہ محبت گوارا نہیں کرتی کہ عبداللہ بھی زندہ ہو اور عبداللہ کا والد بکواس کرنے والا بھی زندہ ہو۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو دو ٹکڑے کر دوں۔ جی یہ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارا ہے خدا کا وہ پیارا